بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شیخ محترم صدر مجلس جناب علامہ فضیلۃ الشیخ منیر قمر ابو عدنان حفظہ اللہ جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں. میرے بھائیوں، آپ کی شخصیت کسی طبقے علم کے طبقہ میں معروف ہے اور کسی بیان کی محتاج نہیں ہے. آپ کی کیسٹیں، آپ کی نصیحت، آپ کی کتابیں بازار میں، مارکیٹ میں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ اگر آپ کا نام داخل کریں گے، سینکڑوں وعظ، تقریر، محاضرات، دروس آپ کو ملیں گے. اور آپ کا ماشاءاللہ جدہ سے جو اردو زبان میں پروگرام نشر ہوتا ہے، آپ کا اس میں بھی بیان اور اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں آتی رہتی ہیں. اردو میگزین میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے علم میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. انہی چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نصیحتانہ کلمات سے، دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم مسلمانوں پر اتنی نعمتیں ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے.
اللہ رب العزت کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے جو امت پہلی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے وفا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ تین ڈیوٹیاں، تین ذمہ داریاں کوئی ادا کرتا رہے تو وہ اس خیر امت کا فرد ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ ان اللہ کی نعمتوں میں سے کس کس کا ذکر کیا جائے؟ اسی کی عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے فضائل، اس کا مقام و مرتبہ مستقل ایک موضوع ہے، ہمارے لیے لائحہ عمل، ہمارے لیے دستور حیات اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا اسے ہمارے لیے اتنا عظیم کر دیا کہ اگر اس ایک رات کی ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے اس رب کائنات کا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 100 سال 200 سال اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دریا بے کنار ہیں۔ اللہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کرے گا۔ اور وہ رات، 2-3 راتیں گزر گئی ہیں، اب 2 راتیں باقی، ان 2 راتوں میں سے ایک اگلی آنے والی ہے۔ آج 26ویں ہے اور اگلی 27ویں رات ہوگی، اور جیسا کہ معروف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتائی گئی کہ یہ رات ہے، لیکن وہ پھر آپ کے دماغ مبارک سے نکال دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ عشرہ اخیر کی 5 راتوں میں سے ایک رات وہ ضرور ہے، اور وہ 5 راتیں 21 23 25 27 اور 29، اور ان 5 راتوں میں سے بھی مشہور و معروف بات ہے کہ 27ویں رات جو ہے اس کے لیلۃ القدر ہونے کا بڑا ہی زیادہ احتمال ہے، اور وہ کل انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اہل علم نے قرآن کریم کی سورۃ القدر کا مطالعہ کے دوران کچھ جائزہ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ لیلۃ القدر، اس رات کا تذکرہ قرآن کریم نے اسی صورت میں کیا ہے، خیر من الف شہر کا اسی میں بتایا ہے، اور اس رات کی مقدار کتنی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ یہ رات فجر طلوع ہونے تک ہے۔ اور یہاں جو ہِیَ ہے، یہ لفظ عربی کا ہِیَ اس رات کے بارے میں ہے کہ وہ رات یا یہ رات لیلۃ القدر طلوع فجر تک ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے کلمات سورۃ القدر کی گنے تو یہ کلمہ ہِیَ جو لیلۃ القدر کے بارے میں ضمیر ہے، کہا کہ یہ 27ویں نمبر پہ جا کے آتا ہے۔ آپ گنتی کر کے دیکھ لینا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا 27واں لفظ کیا ہے؟ ہِیَ۔ اور ہِیَ کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر۔ بعض احادیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ تجزیہ بھی بتا رہا ہے کہ زیادہ غالب خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ 27ویں رات ہے، اور ابھی الحمدللہ کل آ رہی ہے۔
اس رات کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ یہ رات جاگ کر اللہ رب العزت سے 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب حاصل کریں۔ اور آگے پھر ایک اور بچے گی 29ویں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ نہیں تھا کہ آپ صرف 5 راتیں جاگتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 راتیں قیام کیا کرتے تھے اسپیشل، اور اس کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، اور ساتھ ہی ہم اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کو ہم پا نہیں سکتے، اعتکاف نہیں بیٹھے یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی، لیکن لیلۃ القدر کو میں بھی آپ بھی ہر مسلمان جو مسجد سے باہر اعتکاف میں نہیں ہے وہ اس کو پا سکتا ہے۔ اسے کرنا کیا ہوگا؟ اعتکاف والے مسلسل 10 دن قیام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ بھی کنسیشن ہے۔ آج کل کنسیشن کا معاملہ ہے نا، ہر معاملے میں ہر چیز میں ہم کنسیشن طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کنسیشن بھی دے دیا کہ 10 دن نہیں، 10 راتیں نہیں، صرف 5 راتیں اگر صحیح معنوں میں قیام کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ کنسیشن ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی ہمارے لیے، جیسا کہ حضرت راجہ خیر شیخ محمد تمیم مدنی صاحب کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی، استقامت کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے تربیت ہے، تربیت گاہ ہے، تربیت سنٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری روحانی تربیت کے لیے ہر سال میں ایک یہ مہینہ رکھا ہوا ہے، روزوں کا مہینہ۔ ہم نے تو صرف روزوں کا مہینہ سمجھ لیا، جبکہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ پورے رمضان کے مہینہ میں ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو بقیہ چند دن ہیں ان میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ دن کے وقت جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان میں دن کے وقت جھوٹ بولیں گے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیا، 30 دن چھوڑے رکھا، اور 31ویں دن کیا کریں گے؟ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دن میں باقاعدہ یہ تربیت دے دی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، روزے کی حالت میں بھی گناہ ہے اور بغیر روزے کی حالت میں بھی گناہ ہے۔ یا رات کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دن کو روزہ ہے، دن کو جھوٹ بولنا حرام ہے، منع ہے۔ رات کو جائز ہے؟ رات کو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کی حالت میں ہم گالی گلوچ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے، تم تو نہیں کر رہے، لیکن کوئی گالی دے دے یا آپ کے گلے پڑنا چاہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، آپ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے اتنا کہہ دو کہ میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ میں نہ ڈرتا ہوں نہ ڈرتا ہوں۔ یہ وعدہ کر دے۔ یہ اسلام عیسائیت والا دین نہیں ہے، یہ کمزور اور بزدل لوگوں کا دین نہیں ہے، یہ جرأت مند لوگوں کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے بتا دو میں روزے سے ہوں، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں نے روزہ رکھا ہوں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ میں تیری گالی کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تو بڑی زبان درازی کر رہا ہے، ہم یہ سارے کام جانتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے کیونکہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں روزے میں روکا ہوا ہے۔ روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم گالی نہ دیں، لہذا ہم تمہیں گالی نہیں دیں۔ گویا کہ سامنے والے کے کان کھڑے کرنے کے لیے یہ بھی اسے بتا دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، ورنہ ہم تم سے کم نہیں، اور ویسے بھی ہم کس سے کم ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی باقی عام ایام میں گالی دے کے دیکھے، ایک کے جواب میں 10 12 گالیاں دینے والے نوجوان
گالی دینا جائز ہے؟ گالی دینا نہ روزے میں جائز اور نہ بغیر روزے، جھوٹ بولنا نہ روزے میں جائز نہ بغیر روزے، نہ رمضان کے دنوں میں جائز نہ رمضان کی راتوں میں جائز. اور غیبت کرنا، غیبت کے بارے میں کیا حال ہے؟ جب چاہیں کریں، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس میں یہ عیب ہے. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بھائیوں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا، کوئی نہ کوئی بات ادھر سے ادھر. اس مہینہ میں ہمارے مسلمان بھائی عموماً کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو. کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں رمضان میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو کہ میرا روزے کو خراب کرے. تو کیا رمضان گزرنے کے بعد یہ کام چالو کر دیں گے؟ رمضان میں اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے یہ آداب ہمیں بتائے تاکہ ہمیں تربیت، ہماری ٹریننگ ہو جائے. بلکہ رمضان کے مہینے کو ریفریشر کورس بھی کہا گیا کہ یہ ایک صلاحیتیں جو ماند پڑ جاتی ہیں، وہ صلاحیتیں جو کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان کے دل میں تقویٰ کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، یہ مہینہ ان صلاحیتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یا بیدار کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ریفریشر کورس ہے، ہمارے ایمان کو فریش کر دیتا ہے، تقوی کو فریش کر دیتا ہے. ہمیں جو پہلے 11 مہینوں میں کمزوری آتی تھی کہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، وضو کریں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے، رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارا ایمان اور نمازوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ تازہ ہو جاتا ہے. جیسے اذان ہوئی بھاگتے ہیں، وضو کرو، نماز پڑھو. آج کل یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ شیخ تمیم نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں عبادت کا ایک سما ہوتا ہے. اور واقعی مسئلے دیکھیں، جیسے جیسے رمضان پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، مسجدوں کی پیچھے والی صفیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. جو جذبہ شروع رمضان میں تھا وہ آج کل نظر نہیں آ رہا. اللہ رب العزت ہمیں پکے نمازی بنا دے. آمین. نمازیوں کی کچھ اقسام ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس پر توجہ دیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہمیں رمضان المبارک میں یہ تربیت حاصل کرنا تھی کہ ہمیں پکے نمازی بننا ہے. اور ایک جملہ بڑا معروف ہے، ترجمہ تو شیخ نے اس کا کر دیا تھا، میں آپ کو جملہ پورے ترجمے سمیت سنا دیتا ہوں. کسی نے کہا ہے کن رحمانیا ولا تکن رمضانیا. رحمانی بنو، اللہ والے بنو، رمضانی نہ بنو. رمضانی کیا ہے؟ 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے، 12 مہینے نماز پڑھ رہے ہیں. 11 مہینے زوردار طریقے سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، 11 مہینے میں چھوڑ دیا. 11 مہینے غیبت کرتے رہے، 12 مہینے میں چھوڑ دیا. 11 مہینے میں یہ کرتے رہے، 12 مہینے میں چھوڑ دیا. تو صرف رمضانی ہوئے نا، یعنی ہم ہیں رمضانی مسلمان. ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ رحمانی مسلمان بننے کا. ہم اللہ والے بنے، رمضان والے نہ بنے. اور کسی نے کہا بیس القوم قوما لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بدترین ہے وہ لوگ جو پورے سال میں سے صرف ایک مہینہ کے لیے اللہ کو پہچانتے. یہ کتنا عیب ہے کہ ایک مسلمان 11 مہینے اللہ کی پرواہ نہ کرے اور 12ویں مہینے میں اچھا بھلا مسلمان بن جائے. خوش نصیبی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی توبہ کر لے. جو ہو چکا ہے ہو چکا، ما فات مات، جو گزر گیا مر گیا. کم از کم رمضان کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح جھوٹ کو چھوڑ کے رہیں گے، غیبتوں کو چھوڑ کے رہیں گے، گالی گلوچ سے جان چھڑا کے رکھیں گے اور نمازوں سے بھی جان چھڑا لیں گے. کیا خیال ہے؟ لگے ہاتھ میں یہ بھی جان چھڑا لیجیے. ہمارے یہاں تو پنجاب میں مشہور ہے 2 رکعت نماز عید الفطر. پنجابی ہے نا کچھ یہاں؟ ہے ماشاءاللہ. 2-3 ہاتھ نظر آئے ہیں لیکن ہوں گے. یہ پنجابی میں وہ بولتا ہوں کہ اردو میں سمجھی جا سکے.
2 رکعت نماز عید الفطر، یہ پنجابی بھی ہے اردو بھی ہے، کیا خیال ہے؟ 2 رکعت نماز عید الفطر، کھالیاں سیویاں تے لت گئے فکر، یہ ذرا پنجابی ہے خالص۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز 5 وقت کی نماز اور 6ٹھی نماز تراویح پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے جیسے ہی عید میں 2 رکعتیں پڑھ لی اور عید کی سیویاں کھا لی، جان چھوٹ گئی، نماز بھی گئی اور ساتھ ہی سارا کام۔ یہ ہے 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لی سیویاں اور گئی فکر۔ میرے بھائی نماز کی فکر نہیں جانی چاہیے، تراویح کی فکر گئی ٹھیک ہے، آپ 8 پڑھتے رہے، آپ 10 پڑھتے رہے، آپ 20 پڑھتے رہے، رمضان کے بعد تراویح نہیں ہے، ان کی فکر تو گئی، لیکن 5 نمازوں کی فکر تو نہیں جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں نمازیوں کا عالم یہ ہے، ہمارے ایک کافی عرصہ پہلے ریڈیو پر ایک اناؤنسر تھے، بڑے معروف اناؤنسر نہیں بلکہ پروگرام دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ تجزیہ کرتے ہوئے پنجابی زبان میں بڑے بہترین طریقے سے نمازیوں کی قسمیں بیان کی۔ کہتے ہیں کہ نمازی ہیں کچھ 8 کے نمازی، کچھ نمازی ہیں 8 کے نمازی۔ شیخ تمہیں بتا رہے تھے نا، جمعہ کا دن آیا، نہائے دھوئے، مصلح کندھے پہ رکھا اپنا مصلح، گویا کہ یہ عام مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ کئی لوگوں کو پوچھا گیا کہ بھائی یہ مصلح ضروری کیوں ہے مسجد میں، قالین ہے، کہ مجھے ذرا تھوڑا سا الرجی کا مارا، میں مصلح بھی اپنا لے کے جاتا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو مصلح اس لیے ساتھ لاتے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد میں اندر جگہ ملے گی کہ نہیں، باہر کہیں ڈالیں گے، پڑھ کے آ جائیں گے۔ اور یقین جانے ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے نمازی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعے کے لیے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ ہوتے رہیں گے، مصلح اپنا تیار کرتے رہیں گے، ٹوپی دھو کے استری کر لی، ایک دم تیار ہو گئے جمعہ کے لیے، اور باہر کہیں جا کے مصلح ڈال کے پڑھ کے آگے۔ پوچھو بھائی تم تھوڑا پہلے آگے اندر ایئر کنڈیشن جگہ میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہیں گے کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، تو کیا کریں گے، سن کے کیا یہ معقول بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ میں جلدی نکلتا ہے گھر سے، امام کے قریب آتا ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام واستمع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، رات کو سنت پر عمل کرتے ہوئے صبح اٹھے غسل کرے اور غسل کرائے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ صبح اٹھے خود غسل کرے اور گھر والی کو غسل کروائے، آپ بھی کافی ہے یا نہیں؟ شادی شدہ لوگ ہیں، سارے سمجھتے ہیں، غسل کرے غسل کروائے، جلدی مسجد کی طرف آئے اور امام کے قریب آ کے بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتا کے اس کے فضائل بیان کیے، اور ہمارا بھائی کیا سوچ رہا؟ جلدی آئیں گے تو سمجھ تو آتی، اس میں کوئی سمجھ والی بات ہے؟ نہائیے دھوئیے، جلدی گھر سے نکلیے، مسجد میں آئیے، امام کے قریب آ کے بیٹھے، یہ اجر و ثواب کے لیے ہے۔ سمجھ نہیں آتی، وہ بھی ہماری اپنی کمزوری ہے۔ یہاں کسی آدمی کو سپر مارکیٹ کام مل جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ سپر مارکیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں آئٹم موجود ہیں، اور اسے ہر آئٹم کا نام یاد ہے، عربی میں بھی بتا رہا ہے، انگلش میں بھی بتا رہا ہے، اردو میں بھی بتا رہا ہے کہ یہ بڑا چیز ہے۔ لیکن مسجد میں شیخ نے منبر سے کہا اتقوا اللہ، تو اس کا معنی کیا ہے وہ معلوم ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی کی چیز سیکھتے ہیں، بس دین چونکہ ہماری مرضی کا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ دین ہماری مرضی کا سودا ہے ہی نہیں؟ اللہ کے بندوں کو جواب تو دیجیے مجھے، دین ہماری مرضی کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ہماری مرضی کا ہے، لیکن ہم اس کو مرضی کا نہیں مان رہے۔ اگر مرضی کا مانتے ہوتے تو تھوڑی بہت عربی بھی سیکھ لیتے۔ اور عجیب بات ہے کہ عرب ملک میں رہیں، عربوں کے مابین رہیں،
اٹھتے بیٹھتے مسجد میں عربوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے اور عربی سیکھنے کو تیار ہو۔ مسجد میں 8 دن کے بعد منہ دکھانے والا 8 کا نمازی، گنتی کرتے رہے میرے ساتھ، ایک ہے 8 کے نمازی اور ایک ہے 360 کے نمازی۔ یہ کون ہے؟ 360 کے نمازی جو عید پڑھتے ہیں۔ اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 360۔ اسلامی سال کبھی 365 کا نہیں ہوگا، کبھی 366 کا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو ان پڑھ قوم کے لوگ ہیں، ہمارا مہینہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے 10 انگلیاں ہیں نا، 3 مرتبہ ہاتھ ہلائے، فرمایا یا اتنا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ 3 مرتبہ ہاتھ ہلائے اور ایک انگوٹھے کو بند کر لیا، ہمارا مہینہ یا اتنا ہوتا ہے یا اتنا۔ کیلنڈر یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ اسلامی کیلنڈر میں یہی کچھ ہے نا، یا 30 دن یا 29 دن۔ ہمارے یہاں کبھی 28 دن نہیں ہوں گے اسلام میں، انگریزوں کا 28 بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد جب لیپ کا سال آئے تو اس میں ایک بڑھا کے 29 کر دیتے ہیں، پہلے 28 3 سال، چوتھے سال 29 کا، اور کچھ 30 کے کچھ 31 کے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پنجابی میں جو جنتری ہے اس میں ایک مہینہ 32 کا بھی ہے، انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ شیخ بتا رہے ہیں نیپال میں بھی ہے 32 کا مہینہ۔ اسلامی مہینے صرف 30 29 30 29، اور سال کبھی بھی 360 سے آگے نہیں جائے۔ مہینے کا عدد کم بیش ہوتا رہے گا لیکن بلاخر 360 دن مکمل۔ اور 360 کا نمازی وہ ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا سال مسلمان ہیں۔ عرب لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ظاہر ہے کہ عربی ہماری اسی طرح کی ہے، مسلمان ہو یہ سمجھ لیتے ہیں فوراً کہ یہ مسلمان فی صلاح معافی، یہ عربی بول رہا ہے مسلمان فی صلاح معافی۔ کیا بتا رہے ہو اس کو کہ تم مسلمان کس قسم کے مسلمان؟ 360 کے مسلمان، یہ نمازی ہیں 360، اور کچھ ہوتے ہیں 61 کے نمازی۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی کام میں مشغول ہیں، یا کوئی مجلس بنی ہوئی ہے، اذان ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ یہ 5 6 7 آدمی 8 آدمی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اب نماز پڑھیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا نا کہ یہی نماز شروع ہو گئی، اس کونے میں نماز پڑھنے لگے۔ اب یہ ایک آدمی جو بے نماز ہے وہ کیا کرے گا؟ باہر کہیں بھاگ نہیں سکتا، اور یہاں اکیلا پیچھے بیٹھا رہے گا تو کہیں گے کہ اس کو کیا ہے یہ نماز کی؟ یہ کہتا ہے کہ چلیں آج ہمیں یار جنت والی بات، آج وضو کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی اس طرح کسی اکٹھ میں پھنسا ہوا یہ نماز پڑھ لیتا ہے، یہ ہے اکٹھ کا نماز۔ 8 کے نمازی، 360 کے نمازی، اور 61 کے نمازی، اور کچھ ہیں کھاٹ کے نمازی۔ چوتھی قسم ہے کھاٹ کے نمازی، یہ عام نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی آدمی مر جائے تو چارپائی پہ پڑی میت کی نماز پڑھ دیتے ہیں، کھاٹ کے نمازی۔ اور وہ بھی آپ یقین جانیں بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہیں جو نماز تو پڑھنے جنازہ کی جاتے ہیں لیکن نہ ان کو دعا آتی ہے جنازے کی۔ آپ کبھی سروے کر کے دیکھ لینا کہ ہمارے جنازہ پڑھنے والے بھائیوں میں سے کتنے لوگوں کو جنازے کی دعا آتی ہے۔ آپ کو شاید کوئی 2 4 آپ جیسے بھلے لوگ مل جائیں، ورنہ دعائے جنازہ یاد نہیں۔ اور بعض دفعہ پوچھا کسی سے کہ بھائی کیا وجہ ہے دعائے جنازہ کیوں نہیں یاد؟ وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی کسی جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہر مہینے 15 دن بعد ایک آدمی مارا جائے تاکہ یہ دعا یاد رکھ سکے۔ کتنی عجیب بات ہے، ساری عمر اپنی زبان نہیں سوکھنے دیتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، اور وہ فوت ہو گیا، کیا تحفہ دے کے بھیجے گا آگے؟ امام نے کہا کہ چلیے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع کرتا ہے اور یہ کھڑا
کیا کر رہا ہے یہ؟ دعائے جنازہ یاد نہیں تو کیا کرے گا؟ یہ کھاٹ کے نمازی نہ دعا دے سکتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر نہ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ جاتے ہیں صرف نمبر لکھوانے کے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے دیہات میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں نہ جائے لوگ اس کے کسی کے مرنے پر جنازے میں نہیں جاتے۔ اسے معلوم ہے کہ آج میں اگر اس کے باپ کے جنازے میں نہ گیا، کل یہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آئیں گے، میرا باپ جو ہے بغیر جنازے کے دفنانا پڑے گا۔ ڈرتے ہوئے یہ کھاٹ کے نمازی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پانچویں قسم ہے نمازیوں کی، کہتے ہیں بتا ہی دیجیے پانچویں قسم۔ پانچویں قسم ہے کھاٹ کے نمازی، اور یہ ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں، 5 وقت کے پابند صوم و صلاۃ اس کو کہتے ہیں کھاٹ کے نمازی، جو ہمیشہ کم از کم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت نمازیں ادا کی جائیں۔ یہ نہیں کہ جب چاہے شروع کر دی جب چاہے چھوڑ دی، یہ کھاٹ کا نمازی تو نہ ہوا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کبھی دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ اس آدمی نے کبھی نماز چھوڑی، مہینہ مسلسل بڑے مزے سے ہر وقت نماز کے لیے تیار نظر آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چھوڑ دی 4-6 مہینے دوبارہ مسجد دیکھنے کے لیے تیار۔ ایسے نمازی بھی ہیں، یہ کھاٹ کا نمازی نہیں ہوگا، نہ یہ مطلوبہ نمازی، یہ تو کبھی کبھار نماز پڑھنے والے۔ کھاٹ کا نمازی وہ ہیں جو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھے اور کوشش کرے کہ باجماعت نماز ادا کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز 5 مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ کتابا موقوتا یعنی ان کے اوقات میں، نماز ان کے اوقات میں ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ کھاٹ کے نمازی بنیے۔ رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ سب چھوٹا روزے بھی چھوٹے، رمضان کے علاوہ روزے بھی باقی رہیں گے، کیونکہ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ صوم داؤدی، اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ ہفتہ وار، 13، 14، 15 کے روزے نفل روزے ہوتے ہیں، وہ بھی رکھا کیجئے۔ صدقات ہیں وہ بھی صدقات ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کر دی۔ ابھی ليلۃ العید ہے، اس سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، اور وہ 2.5-3 کلو، کوئی اتنا زیادہ نہیں، اس سے آپ کے روزوں میں ہونے والا کوئی لغو، کوئی رفث، کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، اللہ ان سب چیزوں سے روزے کو پاک کر دے گا اور اپنی جناب میں قبول کر لے گا۔ اسی طرح سال بھر میں صدقات، یہ سلسلہ پورا سال چلتے رہنا چاہیے۔ صرف رمضان کے مسلمان نہ بنے، اللہ رب العزت کے ماننے والے رحمانی مسلمان بنے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو پکا سچا نمازی بنائے، پکے سچے مسلمان اور مومن بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو ليلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا صیام و قیام قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم سے بھی آپ بڑی ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، وہ اس مبارک مہینے سے کس طرح فائدہ اٹھائے اور کس طریقے سے اپنے اندر چینجنگ اور بدلاؤ لائے۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں بار بار ہو سکتا ہے سب کو نصیب نہ ہو، لہذا اسے غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شیخ نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں میرے بھائیوں، دل سے نکلی ہوئی باتیں تھی، اسے دل کے اندر جگہ دیں اور اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ سنتے بہت ساری باتیں ہیں، اگر سن کر ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں تو ایسی باتوں سے اور ایسے آنے سے کوئی فائدہ ہم کو ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین پابند اسلام بنائے اور ہمیں اللہ رب العالمین
جو بقیہ ایام رمضان کے آخری عشرے کے بچے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی بندگی، عبادت اور لیلۃ القدر پانے والا مسلمان بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا کھانا سحری تقسیم ہو رہا ہے۔